الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، بڑا مہربان اور پلٹ پلٹ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 24۔ اس پارے میں 3 صورتیں ہیں، سورہ زمر، سورہ مؤمن اور سورہ حامیم سجدہ۔ یہ تینوں صورتیں مکی ہیں۔ سورہ زمر بھی مکی ہے اور مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب مظلوم مسلمان اہل مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر حبشہ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے فمن اظلم سے یہ سپارہ شروع ہوتا ہے، فمن اظلم مما کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اور پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچ کو جھٹلایا جب وہ سچ اس کے پاس آ گیا۔ کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی اس میں شک نہیں کہ اللہ کے نام پہ جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے، اور ایسا کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، ضرور اس کو سزا ملے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ بھی سوچنا چاہیے، جس شخص کے پاس اللہ کا سچا دین پہنچے اور وہ اسے جھوٹا قرار دے، یہ بھی دنیا کا بہت بڑا ظلم اور متکبر ہونا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکافٍ عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، اور وہ تجھے ان سے ڈراتے ہیں جو ان کے سوا ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر سے کوئی راہ پلانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیند کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید نے نیند میں بھی روح قبض ہو جاتی ہے کا بیان کیا ہے، جس طرح روح موت میں قبض ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفکرون۔ اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور جو نہیں مرے ان کی نیند میں پھر اسے روک لیتا ہے، جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا ہو، اور دوسری کو ایک مقررہ تک واپس بھیج دیتا ہے جس کے ساتھ ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا۔ بلا شبہ اس نیند میں لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے بھی اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ نیند موت کی بہن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے دعا پڑھتے تھے، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے انسان جب سوتا ہے تو وہ نیند میں ہوتا ہے۔ یہ نیند جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی بہن کہا ہے، موت ہی کا ایکسپیرینس ہے، اور نیند کی حالت میں ایک روح چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان نہ پھر سنتا ہے، نہ کوئی کام کاج کر سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ ایک اس دنیا میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ مرے ہوئے لوگوں سے بھی جا ملتا ہے، تو اس کی وہ روح ہوتی ہے جو مختلف جگہوں پر مختلف مشاہدات کر رہی ہوتی ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ رات کو سوئے ہیں اور دوبارہ اٹھے ہی نہیں، سوتے سوتے میں موت واقع ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، ان کی روح واپس لوٹائی نہیں جاتی۔ ان میں سے لوگوں کے لیے ایسی ہی نشانیاں ہیں جو قیامت کا یقین نہیں رکھتے کہ قیامت میں کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ سوچو نا، اس نیند کو جو موت صغریٰ بھی کہتے ہیں، تھوڑی چھوٹی موت جس میں تم دوبارہ اٹھ کے بیٹھے ہوتے ہو، اور موت کبریٰ وہ ہے جو ہمیشہ کی موت ہے،
جو اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہونے کے لیے ہے۔ اللہ کہتا ہے اسی کو غور کرو، اس موت سوراس کو غور کرو کہ جیسے تم نیندوں میں سوتے ہو پھر تم اٹھ جاتے ہو، تو ایک دن آئے گا کہ تم قبروں میں سو رہے ہوگے اور تمہیں اللہ ایسے اٹھا دے گا۔ یہ تمہارے لیے بہت بڑا سبق آتا ہے۔ لہٰذا انسان کو سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی رات کو سوتے وقت دعا پڑھتے تھے، اللہ کے نام سے میں مرتا ہوں، اللہ کے نام سے جیوں گا، اسی طرح جب صبح کے ٹائم اٹھتے بیدار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہے جس نے مجھے زندگی دی بعد میری موت کے، اور اسی کی طرف میں واپس لوٹایا جاؤں گا، اسی کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 53 میں انسانوں کے گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اس بنا پر کہ اس نے لوگوں کے راستے سے کانٹے دار شاخ ہٹائی تھی، لوگوں کو تکلیف سے بچایا تھا، تو اس بنا پر اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اسی طرح چھوٹے گناہوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ جیسے زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا، لیکن پھر بھی اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اگر کوئی شرمندہ ہو کر واپس پلٹتا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ 100 لوگوں کا قاتل بھی بخش دیا گیا جب اس کے دل میں شدید ریگریٹ ہوا، اس کو بڑی شرمندگی سی ہوئی، اس نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا توبہ کے لیے کہ میں اس گناہ سے بہرحال نکلنا چاہتا ہوں۔ وہ ہجرت کر کے دوسری طرف نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے اپنی اس برائی کو دور کر سکے۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور روز اللہ سے توبہ کریں، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بار بار اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، بار بار اپنے اسلام کا اقرار کرنا چاہیے، بار بار اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے کہ اللہ اللہم اسلمت نفسی الیک۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اے اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا، اے اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ 70 مرتبہ استغفار سنا کرتے تھے۔ استغفار کا درجہ بہت بلند ہے، اللہ سے معافی مانگ لینا بہت بلند ہے۔ جس نے معافی نہ مانگی اور شرمندہ نہ ہوا وہ شیطان تھا، تو دیکھیں قیامت تک کے لیے وہ دھتکارا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا۔ اللہ کو یہ انداز ہی پسند نہیں ہے کہ تم سے غلطی ہو جائے تو اس پہ تم ڈٹ جاؤ، اللہ کو یہ انداز پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے غلطی ہو گئی، آدم سے بھی غلطی ہوئی، معافی مانگ لی، میں نے اس کو معاف کیا اور پھر کتنا بڑا رتبہ دے دیا۔ تم آدم علیہ السلام کی بات سیکھو، اپنے باپ آدم کی بات کو سیکھو۔ اگر کچھ ہو جاتا ہے، کسی بات کی غلطی ہو جاتی ہے، دن میں ہو گئی، رات میں ہو گئی، شرمندہ ہو تو میرے پاس آؤ، مجھ سے کہو تو صحیح کہ اللہ جی میں بہت شرمندہ ہوں، پھر تم مجھے دیکھو گے کہ میں تواب الرحیم ہوں۔ اس کے بعد سورہ مومن شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس میں کفار مکہ کے رویے کو فرعون کے رویے کے ساتھ تقابل کیا گیا ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہیں اقتدار کے نشے سے نکل کر اور فرعونی رویوں کو ترک کر کے آفاقی، عقلی اور تاریخی دلائل پر غور کرنا چاہیے۔ کج بحثی، فضول تکرار کے بجائے حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، ورنہ تمہارا حشر بھی فرعون جیسا ہوگا اور کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ دوسرا، مومنوں کی کمزور جماعت سے کہا جا رہا ہے کہ کافروں کی بڑی بڑی سازشوں سے نہیں گھبراؤ، جب کوئی خطرہ ہوتا ہے اللہ کی پناہ لیا کرو، وہ ہر سازش سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ نمبر 3، اس صورت میں ان لوگوں کو بھی جھنجھوڑا گیا ہے جو حق بات کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن حق بات کا ساتھ نہیں دیتے۔
تو ان کو کہا جا رہا ہے تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں، تم یہ چیز نکالو اپنے دل سے، کشمکش ختم کرو اور حق کا ساتھ دو۔ یاد رکھو فرعون کے دربار میں بھی ایک مومن تھا، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام کر رہا ہے، اس وقت اس نے اپنی خاموشی توڑ دی اور پھر دربار میں فرعون کو زبردست تنبیہ کی اور اسے اس کبھی حرکت سے باز رکھا۔ اس سورت کا نام بھی اسی مومن کے نام پر رکھا گیا ہے۔ پچھلی سورت کے آخر پر توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی اور توبہ کرنے کا طریقہ بتایا۔ اب اس سورت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا مضمون کیسے بنایا ہے؟ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ حامیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب ہے، ہر چیز کو جاننے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، بہت سخت سزا دینے والا اور بڑے فضل والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اس میں بہت سارے مضامین بیان کیے ہیں۔ پہلا مضمون جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اور پھر فرشتوں کا مومنین کے لیے دعائیں کرنا ہے، اور کتنی خوبصورت انداز سے ہے۔ اب اس کے بعد جنتیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں جنتیوں کے گروہوں کا ذکر ہے، ان کے دل کے تقوی کے لیول کے اعتبار سے ان کے گروہ ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے وہ جگمگاتے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ ان سب کے دل الفت اور محبت میں ایک شخص کی طرح ہوں گے۔ ان میں سے نہ کسی کا بات میں اختلاف ہوگا، نہ ہی ان کی آپس میں باہمی دشمنی ہوگی۔ یہ اہل جنت کی شان ہے کہ آپس میں دل میں کوئی بات نہیں رکھیں گے، نہ زبان پہ کوئی بات لے کر آئیں گے، نہ کسی سے جیلس ہوں گے، نہ کسی کے لیے حسد کریں گے، نہ کسی کا بغض رکھیں گے دل میں، نہ کینہ ہوگا، بلکہ ایک دل کی طرح ہوں گے، سب کے سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا، پھر جنت کا دروغہ کہے گا آپ کون؟ میں کہوں گا کہ میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا مجھے آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے افتتاح جنت کی اوپننگ کریں گے، سب سے پہلے آپ ہی انٹر ہوں گے جنت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آپ کے ساتھ ہی داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ فرمائیں گے ہر جنتی کے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کا وہ جی چاہے، جہاں چاہے چلا جائے، کھلی چھوٹ ہے۔ اتنی بڑی جنت ہے کہ اللہ نے اللہ نے وہ جنت کریٹ ہی انسان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کی ہے۔ اللہ نے اس کی کوئی حد نہیں رکھی، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے چھوٹا جنتی جو اس کو لینڈ دی جائے گی وہ کتنی ہے، اس کا حجم کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا میں ایک بکری کو کھڑا کیا جائے تو وہ بکری کتنی کی جگہ لے لیتی ہے؟ پوری دنیا کے اوپر۔ اسی طرح چھوٹے سے جنتی کی جنت میں اس پوری دنیا کو اٹھا کے رکھ دیا جائے تو وہ بکری کی طرح ہی نظر آئے گی، جتنی بکری کے 4 ٹانگیں جگہ لیتی ہیں بس۔
کتنی بڑی جنت ہے ایک سب سے ادنا جنتی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر یہ کہ جنتیوں کا کھانا کیا ہوگا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ حمد و ثنا ان کا کھانا ہوگا. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً اہل جنت کھائیں گے جنت میں اور پئیں گے، لیکن نہ اس میں تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ رفع حاجت ہوگی، نہ ہی ناک سے کوئی بلغم، کوئی گندگی نکلے گی. کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھانے کا کیا بنے گا، پروسیس کیا ہوگا ان کے کھانے کے ہضم ہونے کا، یعنی جو کھانا اندر لے جائیں گے اس کا کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ڈکار آئے گی اور کھانا سارا ہضم. اور پھر فرمایا کستوری کے پسینے کی طرح پسینہ آئے گا، یعنی خوشبودار پسینے کی شکل میں وہ جسم سے نکل جائے گا. پھر فرمایا کہ ان کو تسبیح اور تمحید اس طرح الہام کر دیے جائیں گے جس طرح سانس کو الہام کر دیا جاتا ہے. سانس کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے، اس لیے وہ خود ہی خود کام کر رہا ہے. ہمیں اسے خود کھینچنا نہیں پڑتا. اگر ہر دفعہ ہمیں کھینچ کے باہر نکالنا پڑے اپنا سانس، پھر واپس کرنا پڑے، یعنی سانس زور لگا کے کرنا پڑے، تو کتنی تکلیف دہ بات ہے. تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں اللہ کی تسبیح ایسے ہی کریں گے جیسے تم سانس لیتے ہو. الہام ہے، رواں ہے تمہارے اندر. سانس چل رہی ہے، خود ہی چل رہی ہے. آپ سو رہے ہیں تو چل رہی ہے، آپ کھا رہے ہیں تو چل رہی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں بے فکر ہیں کسی کام میں مشغول ہے، سانس چل رہی ہے. تو جنتی کے اوپر جو مہربانی ہوگی یہ بھی مہربانی ہوگی کہ توحید تمحید. سبحان اللہ، تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ. تمحید کیا ہے؟ الحمدللہ. اللہ اس کی سانسوں کی طرح اس کے اندر یہ الہام کر دے گا، ایسے ہی اس کی تسبیح جاری ہو جائے گی. کچھ لوگ دنیا میں بھی اللہ کا اتنا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی زبانوں پر تسبیح پھر اٹکتی نہیں ہے، چلتی جاتی ہے. آپ دیکھیں رات کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو تسبیح کرتے تھے، سبحان اللہ پڑھتے تھے، تسبیح کرتے تھے. ان تسبیحات کو اپنی زبانوں پر سجا لیں کہ یہ جنتیوں کی تسبیح ہوگی. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ ساری تسبیحات ہیں اور اللہ کو یہ کلمات اس قدر پسند ہے، اللہ کو یہ کلمات بہت پسند ہے. ایک حدیث شریف بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ اجازت دی گئی کہ میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ اس کے کان کی لو سے کندھوں تک، یعنی یہ جو کان کی آخری جہاں پہ ہم جھمکا ڈگاتے ہیں اس کو لو کہتے ہیں، کان کی یہاں سے لے کر کندھے تک کتنا فاصلہ آتا ہے. ہمارا تو بس اتنا تھوڑا سا ہے نا، ہمارا تو ایک گٹھ بھی نہیں بن رہا ہوتا، ایک بالشت بھی نہیں بن رہا ہوتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے یہ اجازت دی گئی کہ میں اس کے اس فاصلے کو بیان کروں، اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے کے اس فاصلے کو بیان کروں کہ اس کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا کتنا فاصلہ ہے. تو آپ نے فرمایا درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کی مسافت کا بنتا ہے، یعنی اتنی لمبی گردنیں ہیں ان کے ہاتھ اور پاکی جسم کتنا بڑا ہوگا جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں. عرش ساری مخلوق میں سے، زمین و آسمان، کرسی اور دیگر مخلوق میں سے بھی بڑی مخلوق ہے. یہ ساری مخلوقات کی چھت ہے وہ، ایک طرح سے اتنے بڑے بڑے یہ فرشتے ہیں. یہ کائنات اس کے سامنے، ان فرشتوں کے سامنے تو کوئی اور ہی چھوٹی سی چیز ہوگی جو ان فرشتوں کا حجم بتایا جا رہا ہے. تو یہاں پر عام فرشتوں کی سفارش نہیں بلکہ ان فرشتوں کی سفارش بتائی جا رہی ہے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. اسی طرح کچھ اعمال بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. نماز کے بعد نماز پر بیٹھے رہتے، کتنی دیر تک، جب تک آپ نماز پہ بیٹھے ہیں
فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں استغفار کرتے ہیں. کتنی بڑی خوشخبری ہے. آپ کو پتہ ہے جو ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، وہ کون سے فرشتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے وہ فرشتے ہیں جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے یہاں پہ ایک حدیث سنائی ہے. ایمان والے وہ ہیں جو تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی، جو کسی لمحے غافل نہیں رہتے، جو کسی لمحے ذکر سے غافل نہیں رہتے. انہیں سکون آتا ہے نماز میں، انہیں سکون آتا ہے نماز کے اذکار، نماز میں، نماز کے بعد کے اذکار کرنے میں. ایک نماز سے دوسری نماز میں ان کا دل لگا رہتا ہے. وہ جے نماز پہ بیٹھے اتنی دیر تک دعائیں کرتے رہتے ہیں، باوضو ہو کے سوتے ہیں. پھر جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے اس کے لیے بھی ایک فرشتہ ہے. فرمایا اس کے بستر کے ساتھ ایک فرشتہ ساری رات گزارتا ہے. جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ فوراً کہتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے، اس لیے کہ یہ باوضو ہو کر سویا تھا. پھر اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانے والوں کے لیے 70,000 فرشتے صبح کے وقت میں، اگر کوئی عیادت کرے تو شام تک اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور اگر کسی کے پاس آپ شام کے وقت عیادت کرنے جاتے ہیں تو وہ 70,000 فرشتے صبح تک جس بندے نے عیادت کی ہے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہ کتنی خیر کی باتیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کا مسلمان پہ یہ حق ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کرو، اس سے اس کا حال چال تو پوچھو، اس سے پوچھو تو صحیح تم کیسے ہو، تمہاری طبیعت کیسی ہے. ہمارے ہاں عجیب روش آ گئی. کسی کا پتہ چل جائے کوئی بیمار ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں وہ تو بیمار ہوتا رہتا ہے، یا پھر کہہ دیتے ہیں اس نے مجھے پوچھا تھا جو میں اس کو پوچھوں. تو یہ عجیب منافقوں والی روش ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، خیر کرنی چاہیے. اور خیر کی باتیں جب انسان کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے نیچے ماتحتوں میں، اس کی اولادوں میں، اس کے ارد گرد والے لوگوں میں، اس کے رشتہ داروں میں آپ ان کو بھی خیر کا طریقہ سکھا رہے ہیں. ان کو بھی سکھا رہے ہیں کہ دین کے معاملوں میں، انسانیت کے معاملوں میں، اللہ کے معاملوں میں کوئی کاروبار تھوڑی کرنا ہے کہ اس نے کیا تھا تو آپ نے کرنا ہے. آپ تو اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور آسمان، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اور باقی مخلوق اس شخص کے لیے خیر کی دعا کرتی ہے جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. اس لیے خیر پھیلانے والے بن جائیں، خیر کی کنجیاں بن جائیں، شر کے تالے بن جائیں، ہر جگہ خیر پھیلائیں. اور آغاز ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں سے کرنا چاہیے. اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم صبح سحری کرتے ہیں، بے وقت کھا رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے صبح کے ٹائم میں بھی جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں ایسے لمحوں پر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دعائیں کرواتا ہے سحری کرنے والوں کے لیے، اور وہ بھی رحمت کی دعائیں. کہتا ہے میرے ان بندوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرو، میرے سے ان کی بخششیں مانگو جو اس بے وقت میں اٹھ کے میرے لیے کھا رہے ہیں، اس وقت میں کھا رہے ہیں جو ان کے نارمل روٹین کا کھانا ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح کسی کی موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے. پھر اکثر ایسے ہوتا ہے جو مسلمان پیٹھ پیچھے کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ ساتھ ساتھ کہتا ہے تجھے بھی ایسا ملے، تیرے لیے بھی ایسا ہو، اور پھر اس کے لیے مزید دعائیں بھی کرتے ہیں. دیکھیں ہمیں کوئی کہتا ہے آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. پھر آپ اس کے لیے دعا کریں اور دل سے دعا کریں، کیونکہ آپ جو کچھ اس کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے منہ سے آپ کے لیے دعائیں کہلوائے گا اور آمین بھی کہلوائے گا اور مہر بھی لگائے گا قبولیت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور اللہ نے اس میں آیات ایسی فرمائی ہیں کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے عرش کی تخلیق کی ہے.
حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا، عرش، قلم، آدم اور جنت عدن۔ باقی تمام مخلوقات کو اللہ نے کن کہا تو وہ بن گئی۔ اللہ کے عرش کی مقدار کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کتنی بڑی ہے، اور اس کی کرسی اور اس کے قدم رکھنے کی جگہ، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ عرش تمام مخلوقات سے اونچا ہے۔ اللہ نے 7ویں آسمان سے اوپر پانی بنایا اور پانی کے اوپر عرش بنایا ہے۔ یعنی یہاں ہم ایک آسمان کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ایک، پھر ایک، پھر ایک، 7 آسمان، 7 آسمانوں کے اوپر پانی، پانی کے اوپر عرش۔ سبحان اللہ، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی خالصتاً اس کی حاکمیت تسلیم کرنا، اس کو واحد ایک وحدہ لا شریک کہنا، یہ اللہ کو سجدہ ہے، یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر آ جاتا ہے جنت، اور پھر یہی جنت کا فرما دیا گیا کہ جنت کے بھی 100 درجے ہیں۔ وہ کون کون سے درجے آتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجوں کے درمیان میں 100 سال کا فاصلہ ہے، جیسے زمین و آسمان کے درمیان۔ اور فردوس، اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، جنت الفردوس اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں۔ اس کے اوپر عرش ہے، یعنی جنت الفردوس سے بھی اوپر عرش ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا بہترین اور بلند ترین حصہ ہے۔ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اس کے بعد کی آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے بندو، بار بار جو چیز دہرائی جا رہی ہے وہ یہی آتی ہے کہ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر ان کا میں تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو آدمی بہتر پائے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے اور بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ جو کچھ تم کرو گے تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 میں آتا ہے دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں، برے خیالات، ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اس کا علم کتنا کامل ہے، چاہے کوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی ہو، باریک ہو، لطیف ہو یا موٹی ہو، سب کچھ کا اس کو پتہ ہے۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ لوگ ڈریں، اللہ سے حیا کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کے دین کو اپنے لیے لازم پکڑیں، اللہ کو اپنے اوپر نگران سمجھیں، چھپ کر بھی برے کام نہ کریں، اور ایک انسان کسی حرام چیز کی طرف نظر نہ ڈالے اور چھپ چھپ کر بھی حرام چیزیں نہ دیکھے، اور اپنے اوپر چیک رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے دنیا کی نظر سے دور ہو کے آپ کوئی گناہ کے کاموں میں مبتلا ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت نمبر 19 کی تفسیر میں ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں سے کوئی عورت گزرتی ہے تو وہ لوگوں سے چوری چھپے اس عورت کو دیکھتا ہے۔ بعض اوقات مردوں کی عادت ہوتی ہے عورتوں کو تکتے رہنا، گھورنا، تاڑنا، تو جب تک وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو شرم آ کے آنکھیں نیچے جھکا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مرد ہے جو عورت دیکھتا ہے، غلط کام کر رہا ہے، لیکن جب دیکھے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو فوراً اپنی آنکھیں نیچے کر لیتا ہے۔ تو فرمایا وما تخفی الصدور، اس کے دل کی خرابی کو اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کون سا معاملہ کیسے ہے، اللہ سے کوئی باتیں چھپ نہیں سکتی۔ انسان کے تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ ساری چیزوں کو صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے، اور اللہ کا ڈر ہی یہ سب کچھ چھڑوا سکتا ہے، اور کوئی چیز نہیں چھڑوا سکتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن لوگ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک پھونک سے اڑا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کیسا عمل کرنے والے لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی، جو خلوت میں، جن کی خلوت بھی پاک نہیں ہوگی۔ اکیلے بیٹھیں گے تو گناہ کا کام کریں گے، اکیلے بیٹھیں گے تو ایسے گناہ میں کا ارتکاب کریں گے جو ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبان، ان کے ہاتھ اس گناہ کے کام میں ملوث ہوں گے۔ یاد رکھیے آج کے دور میں سب سے بڑا ولی وہی بنتا ہے جو لوگوں کے سامنے اور اکیلے میں، سب کے سامنے بھی اور اکیلی تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے، اللہ کو حاضر ناظر جانے، شرم آئے اس کو اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہوئے، اس کو برا محسوس ہو کہ میرا رب مجھے اس گناہ میں مبتلا دیکھے تو مجھے کہاں میرا رب پا رہا ہے کہ میں اس گناہ کے کام میں ہوں۔ ایک تقوی والا شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو وہاں رکھتا ہی نہیں ہے، ان جگہوں پر، ان معاملات میں لے کر ہی نہیں جاتا جو اس کی رب کی رضا کے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد کے جو معاملات آتے ہیں آیت نمبر 29 میں، فرعون بھی اپنے آپ کو بھلائی سمجھتا تھا، کہتا تھا کہ بھلائی جو ہے یہ تو صرف میری ہے۔ اب جب مومن بندہ جس کا جیسے کہ اس سورت کا نام ہے، اب فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، صاحب حیثیت تھا، صاحب مال تھا، صاحب ثروت تھا، اب خاموش تھا اور چھپ کے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کیا کرتا تھا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل کا منصوبہ بنایا تو پھر اس نے اپنی چپ کو توڑ دیا اور سب کے سامنے دربار میں ایسا خطاب کیا اور اپنے ایمان کو بھی ظاہر کیا ہے، اور اس کے بعد اس قدر اس کے الفاظ اللہ کو پسند آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیم اس کے الفاظوں کے ساتھ ان قرآن کی آیات کو اتارا ہے، اور پھر اس کا بتایا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کیسے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوا ہے۔ اس کے بعد کی آیات آتی ہیں آیت نمبر 39، اس میں آتا ہے کہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، اصل گھر، اصل ٹھکانہ اس کے بعد کا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو دنیا کی زندگی ہم طے کر رہے ہیں، جو صبح اور شام گزار رہے ہیں، ان صبح اور شام کا ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ آپ کہاں مشغول ہیں؟ آپ کا ٹائم کیسے گزرتا ہے؟ آپ اس ٹائم کو سپینڈ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کا جو اسکیجول ہے وہ کس اہمیت کا حامل ہے؟ کیا آپ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں تھکاتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو دین سے جوڑے ہوئے ہیں؟ آپ کا کتنا وقت قرآن میں گزرتا ہے؟ آپ کا کتنا وقت دین میں گزرتا ہے؟ کتنا وقت آپ کا عبادت میں گزرتا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو فیض دینے میں پہنچتا ہے؟ اللہ نے جو آپ کے پاس نجی ذمہ داریاں دی ہیں، گھریلو ذمہ داریاں، آپ کا وقت اس میں کتنا گزرتا ہے؟ آپ ان تمام چیزوں کو، آپ کے جسم کا حق ہے، آپ سوتے کس طرح سے ہیں، آپ کیا کھا رہے ہیں اور کہاں سے لے کر کھا رہے ہیں، کس ذریعے سے وہ رزق آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آپ کے پاس جوانی ہے، آپ کے پاس جسمانی طاقت ہے، آپ کے پاس مال ہے، اقتدار ہے، کوئی کرسی ہے، کوئی سیٹ ہے، اللہ نے آپ کو کوئی رتبہ دے رکھا ہے، ان تمام چیزوں کا آپ سے سوال ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ان چیزوں سے، سوالوں سے بچ جائے گا اور خاموشی سے نکل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کسی قرآن کلاس سے بن جائیں، کسی دینی کورس سے بن جائیں، کوئی دین والے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیں، خادم قرآن بن جائیں، معاون قرآن بن جائیں، حدیث پڑھنے والے بن جائیں، حدیث سیکھنے والے بن جائیں، دین کا فقہ سیکھیں، انداز زندگی سیکھیں، زندگی گزارنے کے طریقے سیکھیں، اپنے ذہن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اپنے ذہن کو اللہ کے تابع کیسے لے کر آنا ہے، یہ تمام انداز ہم نے سیکھنے ہیں، کیونکہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کا ہم نے حساب دینا ہے۔ نیکسٹ آتا ہے آیت نمبر 40،
اس میں آتا ہے یعنی جس کے پاس جتنی برائی ہوگی اس کو اس کی برائی ملے گی. اور اللہ نے فرمایا اگر جس نے جتنی برائی کی ہے یعنی ایک برائی کے بدلے ایک ہی برائی ہے. اور پھر جس کے پاس جتنی نیکیاں ہوں گی اس کو اللہ بڑھا کر واپس کرے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد فرعون کے مرنے کا بھی ذکر آتا ہے کہ دیکھو فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا جابر بادشاہ تھا. جب اللہ رب العزت نے اس کی پکڑ کی ہے تو اس کو ڈبو کے مارا ہے. یہ ڈوب کر مرنا بھی نا بڑا تکلیف دہ ہے کیونکہ ڈوبنے والے کی سانسیں بند ہوتی ہیں. سانس آئے گی تو پانی اندر ساتھ چلا جاتا ہے. پھر وہ پانی پہ تیرتا ہے, کبھی غوطہ لگاتا ہے, کبھی موجوں کو دیکھتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے. پھر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں, بچ نہیں سکتا. اگر زندہ بچ گیا تو بھی, مردہ ہوا تو بھی, مچھلیاں مجھے کھا جائیں گی, سمندر کے جانور ہی مجھے کھا جائیں گے. یہ بہت اذیت والی موت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اذیت والی موت کی بھی دعا بتائی ہوئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گر کر مرنے سے, ڈوب کر مرنے سے, جل کر مرنے سے. اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدحواس کر دے. یعنی مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آئے کہ کلمہ پڑھنا ہے, کہ کیا کرنا ہے. کیونکہ شیطان موت کے آخری وقت بھی انسان کو نہیں چھوڑتا. فرعون کے دربار میں جس مومن مرد نے تقریر کی تھی اللہ نے اس کو بچا لیا, اور فرعون کو جو آخری وقت میں تھا اس کو ڈبو دیا. شیطان کا حملہ تھا اس فرعون پہ کہ کہیں یہ کلمہ نہ پڑ جائے, اس کو ڈبو دیا. تو ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہمارا آخری وقت وہ ہو جب ہماری زبان سے کلمہ نکلے. اس کے بعد کی آیات آتی ہیں 46. اس آیت میں آتا ہے کہ قبر کی زندگی برحق ہے. وہ دنیا جیسی زندگی نہیں ہے بلکہ ایک الگ زندگی ہے, وہ برزخ کی زندگی ہے. اور اس میں بھی انسان کو صبح اور شام اس کا جنت یا جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. جیسے آل فرعون صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں. قبر کے اندر مردے کو اگر جنتی ہو تو جنت کا ٹھکانہ, اور اگر جہنمی ہو تو جہنم دکھائی جاتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھے اٹھائے گا. تو قبر کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کیونکہ یہ پہلا مرحلہ ہے, بڑا زبردست پہلا مرحلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 قبروں کے پاس سے گزرے ہیں تو ان دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا تھا. جانتے ہیں اس عذاب کی وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک چغل خور ہے, چغلی کرتا ہے. یہ چغلی کیا ہوتی ہے؟ ادھر ادھر کی بات لگاتا ہے کہ وہ لوگوں میں پھوٹ ڈال جائے. اور دوسرا جو ہے وہ پیشاب کرتے ہوئے اس کے قطروں سے بچنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا. بظاہراً کتنی چھوٹی یہ باتیں ہیں, کتنی چھوٹی برائیاں ہیں, اس پر بھی پکڑ ہے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ ہمیں ہر چیز میں, تقویٰ کہتے ہیں اس کو ہے نا, تقویٰ کہتے ہیں ہر انداز کو جانچنا کہ یہ محض اللہ کے لیے ہے, یہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے. اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں. تقوی والا بچ جاتا ہے. پھر آیت نمبر 59 میں قیامت آنے والی ہے اور اس کی نشانیوں کا بھی بتایا گیا ہے, کیونکہ قیامت بہرحال آنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کی کچھ علامات بتائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ انسان صرف اپنی جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے گا, سب کو نہیں کرے گا. ایسا ہوتا ہے. آپ مارکیٹ جائیں, آپ پارک جائیں, آپ کو پتہ ہے آپ کے سائڈ والے ٹیبل پہ بیٹھا ہوا بندہ بالکل مسلمانوں والے گیٹ اپ میں ہے,
یقیناً اس کو پتہ ہے سلام دعا کیا ہوتا ہے. آپ اس کو سلام کرتے ہیں، وہ آپ کو پریشانی کے عالم میں دیکھتا ہے کہ یہ کیوں اس نے مجھے سلام کیا ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی اور فحش گوئی عام نہ ہو جائے، قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے، جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فتنے نہ ظاہر ہوں، جھوٹ عام ہو جائے گا، منڈیاں قریب ہو جائیں گی، یعنی کاروباری مواقع زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، وقت جلدی جلدی گزرے گا، حرج زیادہ ہو جائے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ حرج کیا چیز ہے؟ فرمایا قتل. اسی طرح حقیر لوگوں کا منظر عام پر آنا. بے شمار چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں اس کتاب میں موجود ہیں، ان کو پڑھ کر انسان کو اپنے اندر سے بری باتیں نکال دینی چاہیے اور اچھی چیزیں ڈالنی چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 60، اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا فائدہ دیتی ہے، اس بارے میں جو نازل ہو چکا ہے اور جو مصیبت آ چکی ہے اور اس کے بارے میں بھی جو بھی نہیں اترا. بس اللہ تعالیٰ کے بندو تم پر لازم ہے کہ تم دعا کرو، اور دعا 3 طریقوں سے قبول ہوتی ہے. فوراً وہ چیز ملتی ہے، یا آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا اس کی بدولت کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے، اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. صحابہ اکرام نے عرض کیا اس طرح تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ کثرت والا ہے، وہ اور تمہیں دے گا. پھر فرمایا اللہ خوش ہوتا ہے جتنی دفعہ کوئی مانگے، بہت راضی ہوتا ہے بندے سے. اس کے بعد کی صورت آتی ہے حامیم سجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہا گیا ہے. یہ صورت بھی مکی ہے اور مکہ کے وسطی دور میں نازل ہوئی. ایک دفعہ سرداران قریش مسجد میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سسر عتبہ بن ربیعہ بولا اگر تم مناسب سمجھو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر گفتگو کرتا ہوں، شاید وہ میری بات مان جائیں اور ہماری مخالفت کرنا چھوڑ دیں. سب نے اسے اجازت دے دی تو اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا تم ہمارے معبودوں کو جھوٹا اور ہمیں کافر اور مشرک قرار دیتے ہو، قوم میں تم نے تفرقہ ڈال دیا ہے. اب میں تمہارے پاس ایک تجویز لے کر آیا ہوں، اس پر غور کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ ابو الولید کیا تجویز ہے؟ اس نے کہا بھتیجے اگر اس دعوت سے تیرا مقصد مال کمانا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا مال دیں گے کہ تم مکہ کے امیر ترین آدمی بن جاؤ گے. بڑا بننا چاہتے ہو تو ہم آپ کو مکہ کا سردار اور بادشاہ بنا دیتے ہیں. اگر تم پر کوئی جن وغیرہ آتا ہے تو ہم تمہارا علاج کرا دیتے ہیں. جب وہ خاموش ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید تم نے اپنی بات پوری کر لی؟ کہا ہاں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس سورت کی تلاوت شروع کر دی. سجدے والی آیت آئی تو آپ نے سجدہ کیا، پھر فرمایا یہ میرا جواب ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام. اس پوری صورت میں مکالمے کا انداز اختیار کیا گیا ہے. اس میں اہل مکہ کے تمام نظریات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے اعتراضات اور حق کے خلاف جو وہ سازشیں کر رہے تھے ان کا بندوبست اور بڑا زبردست محاسبہ کیا گیا ہے. اسے پڑھ لینے کے بعد مکہ میں حق اور باطل کی ساری کشمکش آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور ایسا انداز ہے کہ کسی عقل مند کے لیے حق کو مانے بغیر رہنا کوئی چارہ ہی نہیں رہتا اس کے لیے. فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر
وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ حامیم۔ اس بے حد رحم والے نہایت مہربان کی طرف سے اتاری ہوئی ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ قرآن عربی میں ہے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، اور اکثر نے اس سے منہ موڑ لیا سو وہ اس کو نہیں سنتے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے، تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، بس تم اپنا عمل کرو، ہم بھی اپنا عمل کریں۔ ان سے کہہ دو کہ تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، سو اس کی طرف سیدھے ہو جاؤ اور اس سے بخشش مانگو، اور مشرکین کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے، اور وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ پھر اتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں نشانیاں رکھ کے بھی ان سے بات کی ہے کہ اگر یہ پھر بھی منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دیں کہ کڑک سے تمہیں خبردار کرتا ہوں، ایسی کڑک، ایسا عذاب جو عاد اور سمود کی طرف آیا تھا۔ تم نے ان کا تذکرہ نہیں سنا؟ عاد اور سمود کا، جو عاد اور سمود تھے وہ زمین میں کسی حق کے بغیر خود ہی بڑے بن بیٹھے، انہوں نے کہا ہم سے زیادہ قوت اور جان والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا قوت میں ان سے کہیں زیادہ ہے؟ پھر اس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، پھر اللہ نے ان کے اوپر ایک سخت تند ہوا چند منحوس دنوں میں بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھائیں، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ان کے لیے۔ پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہوئی، اور جو سمود تھے ہم نے انہیں بھی سیدھا راستہ دکھایا، انہوں نے بھی ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنے کو پسند کیا۔ پھر اللہ نے انہیں بھی ذلیل کرنے کے لیے عذاب کی کڑک ان کے اوپر بھیجی، اور کڑک نے ان کو پکڑ لیا، یہ اس وجہ سے کہ جو وہ کچھ اپنے عملوں میں ڈالتے تھے۔ اور ہم نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو ایمان والے تھے۔ قیامت کے دن جسمانی اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ دنیا میں انسان دوسرے لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہے لیکن اپنے اعضاء سے نہیں چھپ سکتا، تو قیامت کے دن یہی اعضاء آدمی کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو انسان کہے گا تم کیسے بول پڑے، تم تو میرے ہاتھ ہو، تم تو میرے پاؤں ہو۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو بلوایا ہے، وہ جس نے ہر ایک کو قوت گویائی دی ہے، تمہیں بھی پہلی بار پیدا کیا، تم بھی اللہ کی طرف لائے جا رہے ہو، اللہ کی طرف حاضر کیے جا رہے ہو۔ سوچو تو صحیح کہ تم نے اسی رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو تمہارے تمام اعضاء تمہارے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ پھر آتا ہے کہ دلائل سے جواب دینے کے بجائے کافر جب قرآن کے سامنے ان کے پڑھا جاتا تو ان کے پاس کوئی بات نہ ہوتی، اور اس کے مقابلے میں وہ شور و غول کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن کو وہ سننا نہیں چاہتے، اس میں شور کرتے ہیں تاکہ وہ خود اوپر رہیں اور تمہاری حق بات نہ سن سکیں۔ کافر سرداروں کے مقابلے میں ان مومنوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے جنہیں وہ کمزور اور بے وقت سمجھتے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی نظر میں ان کمزور مومنوں کی حیثیت تو بہت اونچی ہے۔ اللہ کہتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیا پھر قائم رہے، ان پہ فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو، اور جنت کے ساتھ ہو جاؤ جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو۔ تمہارے لیے دنیا میں، آخرت میں تمہارا رب تمہارا دوست ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دشمن کو دوست بنانے کا بھی فارمولہ بتایا، فرمایا کہ بدی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتی،
برائی کو اس طریقے سے ہٹاؤ کہ اچھا عمل کرو۔ اچانک وہ شخص جو تمہارے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے اگر آ جائے تو پھر اس کو نیکی دو، اس کے ساتھ اچھائی کر دو۔ اور یہ بڑے صبر اور بڑے نصیب والی بات ہے جو اس لمحے بھی اس کے ساتھ نیکی کا کام کر جائے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے قرآن محفوظ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایک کمال حکمت کے ساتھ رکھا ہے۔ تمام خوبیوں والے رب کی طرف سے اتاری گئی یہ کتاب ہے۔ کائنات اور انسانی نفس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی بے شمار اور نعمتیں رکھی ہیں۔ فرمایا بندو سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق ولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں اور ان کے نفسوں میں بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے ہر چیز کلیئر ہو جائے۔ یقیناً یہ حق ہے۔ کیا تمہارے لیے تمہارا رب کافی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ لہٰذا ہمیں کائنات میں اور اپنے وجود میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ پیدائش کس چیز سے ہے، کائنات کا نظام کیسا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ کس حال میں ہے، خیر و شر انسان کے سامنے رکھ دی گئی ہے، اس کے نفس میں بھی ہے، باہر بھی موجود ہے۔ انسان لیتا کس کو ہے کیونکہ حق بالکل واضح ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔